السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں اپنی لائف کی ایک موٹیویشنل اسٹوری سنانے جا رہی ہوں۔ اس سے ان بہنوں کو کافی سکون ملے گا جو اپنی شادی کو لے کر کافی پریشان ہیں یا پھر جو دیندار ہیں اور ان کو دیندار رشتے نہیں مل رہے۔ یہ جو اسٹوری ہے اب سے کچھ سال پہلے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ میری ایک بڑی سسٹر ہیں، ان کی شادی مجھ سے 4 سال پہلے ہوئی تھی، ماشاء اللہ۔ پھر میری ممی میرے لیے رشتہ دیکھنے لگی تھی، لیکن کہیں سے کوئی بات نہیں بن پاتی تھی۔ 1-2 رشتے لڑکی والوں کی سائڈ سے کینسل ہوئے ہوں گے میرے، ورنہ تو سارے رشتے ہماری ہی سائڈ سے کینسل ہوتے تھے۔ ایکچولی میری کچھ ڈیمانڈس تھی، ان ڈیمانڈس کی اکارڈنگ مجھے رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اچھا، آپ لوگ سوچیں گی کہ آخر ایسی کیا ڈیمانڈس تھیں؟ ارے ڈریے نہیں، میری ڈیمانڈس دین اور اللہ کی اکارڈنگ تو بہت چھوٹی تھی، لیکن اس دور کے اکارڈنگ بہت ہی بڑی تھی۔ اچھا، تو اب میں اپنی ڈیمانڈس پر آتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ جس لڑکے سے میری شادی ہو وہ دیندار ہو، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اچھا، عقیدے کو لے کر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ ایک مسلمان کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اگر اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کے مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا روز محشر میں۔ تو اب ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ دیندار اور عقیدہ، یہ 2 چیزیں تو تھیں، اور میں چاہتی تھی کہ وہ انسان ایجوکیٹڈ ہو لیکن جاب کرنے والا نہ ہو۔ اچھا، میں آگے بتاؤں گی کہ میں ایسا کیوں چاہتی تھی کہ وہ انسان جاب کرنے والا نہ ہو، اس کا اپنا گھر ہو اور وہ امیر ہو۔ کیونکہ بچپن سے میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں غریبی کی وجہ سے، تو مجھے پتا ہے کہ غریبی میں جینا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتی تھی کہ امیر لڑکے سے میری شادی ہو۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ ایک تو دیندار، دوسرا اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، تیسرا ایجوکیٹڈ ہو، چوتھا امیر ہو۔ جب ہم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو ہمارے بہت سارے خواب ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان میں سے ہمارے خواب ٹوٹنے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہمیں ہمت دیتے رہتے ہیں۔ پھر ہوا یوں، میرے جو بھی رشتے آتے تھے وہ نہ تو دیندار ہوتے تھے نہ ہی ایجوکیٹڈ ہوتے تھے۔ پھر بنا دیندار کی عقیدہ ٹھیک ہونا تو ویسے بھی مشکل ہی تھا۔ ہاں، وہ لوگ امیر ہوتے تھے، لیکن مجھے ایسے لڑکے پسند نہیں تھے۔ وہ لڑکے چھچورے ٹائپ کے ہوتے تھے۔ میں ان کی فوٹو دیکھ کر ہی ان کو منع کر دیتی تھی اپنے گھر والوں سے بول کر۔ ایسے ہوتے ہوئے قریب 3 سال گزر گئے۔ میں بہت ٹوٹنے لگی تھی، تھک گئی تھی، اور میں اللہ سے نماز پڑھ کر رو رو کر بہت دعا کرتی تھی، اور تہجد کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ میں اس حد تک روتی تھی کہ میرے اللہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا کہ میری اس وقت کیا کیفیت ہوتی تھی۔ میں پورے دن سارے کاموں سے فری ہو کر رات میں اکیلے کمرے کی لائٹ آف کر کے، ہاں باہر سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہوتی تھی، پھر میں اس قدر روتی تھی کہ میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی کہ وہ کیا منظر ہوتا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، دنیا میں دیندار لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور پھر مجھے ایک انسان کی ضرورت ہے جو دیندار ہو اتنے سارے لوگوں میں، تو پھر مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ میں بہت دیر تک روتی تھی، اتنا کہ مجھے بے ہوشی سی ہونے لگتی تھی۔ لوگوں سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ میری خواہش کیا ہے، کیونکہ لوگ تو یہی بولتے ہیں کہ آج کے ٹائم میں کوئی دیندار نہیں ہوتا ہے اور سب کچھ پیسہ ہوتا ہے۔ بس میرے گھر والے ہی جانتے تھے کہ ہماری بیٹی کی خواہش کیا ہے۔ کئی بار میں اپنے گھر والوں کے سامنے بھی بہت روئی تھی۔ وہ سب مجھے بہت سمجھاتے تھے۔ پھر کیا ہوا، ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دوری پر ایک مسجد ہے۔ میرا چھوٹا بھائی معاذ نے اس مسجد میں نماز پڑھنے جانا شروع کیا۔ میرا جو یہ والا بھائی ہے نا، معاذ ویور، اس نے ان دنوں میں اللہ کے ڈر سے سنگنگ چھوڑی تھی۔
یہ پہلے گانے گاتا تھا، لیکن پھر اللہ نے اس کو ہدایت دی تو ماشاء اللہ یہ بہت دیندار بن گیا۔ معاذ کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ اس کی زندگی میں دین کیسے آیا۔ تو پھر ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ پھر جب معاذ اس مسجد میں جانے لگا تو وہاں پر ایک شخص تھے جن کا نام تھا عمران، جو بہت سمپل تھے اور بہت کم بولتے تھے اور نمازی تھے، اور ان کی سوچ بہت نیک تھی ماشاءاللہ۔ معاذ ان سے روز ملتا تھا۔ وہاں پر اور بھی لڑکے تھے، تو معاذ نے سوچا کہ میری باجی دیندار لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہیں، تو کیوں نہ میں یہاں پر لوگوں سے بولوں رشتے کے لیے۔ معاذ نے سبھی سے میری ڈیمانڈز کے اکارڈنگ رشتے کو کہا۔ تو ایک دن معاذ میری خوبیاں کسی کو بتا رہا تھا کہ میری باجی اتنی اچھی ہے، ان کی یہ سوچ ہے، ایسا رشتہ چاہتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جو سمپل سے شخص تھے وہ پاس ہی کھڑے میری ساری تعریفیں بہت دھیان سے سن رہے تھے۔ پھر وہ شخص بھی میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ اور ہاں، ایک بات اور میں بتانا بھول گئی، جب معاذ نے مسجد میں جانا شروع کیا تو معاذ نے مجھ سے کہا، باجی تم بھی میرے ساتھ مسجد چلا کرو، وہاں پر کافی لیڈیز آتی ہیں، لیڈیز کا فلور الگ ہے اور جینٹس کا الگ۔ تو پھر میں بھی وہاں پر جانے لگی تھی معاذ کے ساتھ۔ وہاں پر سبھی لیڈیز بہت اچھے سے بولتی تھی۔ وہاں پر ایک لڑکی آتی تھی، اس کا نام تھا توبہ۔ اس کی مجھ سے بہت اچھی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ ویسے تو وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی، اس کو دین سیکھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور اس کو کوئی بھی دین کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا تھا۔ وہ مجھ سے کافی زیادہ سیکھنے لگ گئی تھی۔ جو بھی مجھ سے سیکھتی تھی اپنے گھر جا کر اپنے بھائی کو بتاتی تھی، اور میری بہت تعریف کیا کرتی تھی۔ اس کا بھائی بھی اسی مسجد میں آتا تھا، اور وہ معاذ کا دوست تھا، اس کا نام ساحل تھا۔ پھر ایسے ہی چلتا رہا۔ ہاں، تو مسجد کے ذریعے بھی میرے ایک دو رشتے بتائے گئے، لیکن ہماری سمجھ نہیں آئے، بات نہیں بنی وہاں۔ پھر ایک دن معاذ سے ساحل کہنے لگا کہ معاذ، عمران بھائی جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، دیندار بھی ہیں، ان کو میں کافی ٹائم سے جانتا ہوں، تو ان سے بات کرتے ہیں زویا باجی کے لیے۔ معاذ بولا کہ آئیڈیا تو ٹھیک ہے، لیکن ہم خود کیسے بات کریں گے ان سے؟ تو ساحل بولا کہ میں بات کروں گا ان سے، وہ بھی اس لیے شادی نہیں کرتے ہیں، ان کو بھی دیندار لڑکی چاہیے، شریف چاہیے۔ زویا باجی کے لیے وہ ہاں کر دیں گے۔ پھر ساحل نے ان سے میرے لیے بات کی، بہت ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ منع نہ کر دیں۔ ساحل نے ان سے میری بہت تعریف کی، جو بھی اس کی بہن اسے بتاتی تھی۔ تو وہ بولے کہ آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا؟ تو ساحل بولا کہ میری بہن ان کی فرینڈ ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر والوں کو بولتا ہوں، وہ دیکھ لیں گے۔ پھر ساحل نے ان کو میری فوٹو دکھائی تو انہوں نے مجھے پسند کر لیا، الحمدللہ۔ اب مجھے ان کے بارے میں بتایا گیا تو وہ دیندار تو تھے، شریف تھے، لیکن ان کی اسٹڈی مجھ سے بہت ہی کم تھی، اور ان کا کام بہت ہی چھوٹا تھا۔ لیکن میں نے ان دونوں چیزوں سے کمپرومائز کر لیا دین کی خاطر، اور میں نے بھی ہاں کر دی۔ میں نے سوچا کہ اگر میری شادی زیادہ ایجوکیٹڈ سے اور اچھے کام والے سے ہو جائے اور وہ ٹھیک نہ نکلے، اس میں عیب ہوں، سارے گناہ کرتا ہو، تو کیا ہوگا؟ اور رہی بات پیسے کی، اگر میرے نصیب میں پیسہ ہے تو مجھے ان کی ساتھ بھی مل کر رہے گا، اور نہیں ہے تو پیسہ ہونے کے بعد بھی چلا جائے گا۔ پھر ان کے گھر والے مجھے دیکھنے آئے، انہوں نے بھی پسند کر لیا، اور میرے گھر والوں نے بھی ان کو پسند کر لیا، الحمدللہ۔ پھر ہمارا رشتہ 10 مہینے لگا رہا، اور ان 10 مہینوں میں ہمارے رشتے میں رکاوٹیں تو بہت آئیں، لیکن ہمارا نکاح ہو کر ہی رہا، کیونکہ اسے اللہ نے لکھا تھا ہمارے لیے۔ اور شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ جب آپ کی تعریفیں معاذ مسجد میں کر رہے تھے کہ میری باجی ایسی ہے، ان کو ایسا رشتہ چاہیے، تو آپ کی ایک ایک تعریف میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔
اور میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میں ایسی ہی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس لڑکی کو میرے نصیب میں لکھ دے، میں خود تو اس کے لیے کہہ نہیں سکتا، تو ہی خود راستہ بنا دے۔ تو دیکھو اللہ نے کیسے راستہ بنایا، الحمدللہ۔ تو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ اچھے انسان سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو پہلے خود اچھی بنیے اور اپنی سوچ اچھی رکھیے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اللہ ضرور سنیں گے۔ اللہ کا شکر ہے میرے شوہر بہت اچھے ہیں، جیسا میں چاہتی تھی وہ بالکل ویسے ہی ہیں۔ ہاں ان کا کام ابھی بھی زیادہ اچھا نہیں ہے، لیکن میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، وہ ان کا کام بھی ضرور اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے بہت رو رو کر اپنے لائف پارٹنر کو مانگا ہے، اللہ نے پھر ہم دونوں کو ملایا، تو میں کیسے مان لوں کہ اللہ کا فیصلہ میرے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو گئی، اس لیے معاذ کے بارے میں اور صحیح عقیدے کے بارے میں، اور میں جاب کرنے والے لڑکے سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی تھی، ان سبھی کے بارے میں آگے بتاؤں گی انشاءاللہ۔